یا علی اللہ ایلیہو جل جلالہ شانہ تو ہی با ہے، تو بسم اللہ، تو ہی اقرا، تو ہی قل، تو ہی ازل ہے، تو ہی ابد ہے، تو ہی جزو ہے، تو ہی کل، تو معبود مالک و ملک و بندہ ہو، یا علی اللہ ایلیہو جل جلالہ شانہ ہو۔ اور ویسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا بھیج کر دکھائے۔ جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے، دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ۔ یہ ناظرین، ملک شام پر پچھلے 50 سالوں سے قابض علوی فرقہ کیا ہے؟ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ علوی فرقے کے لوگ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ کیوں دیتے ہیں؟ علویوں اور عام شیعوں میں کیا فرق ہے؟ علوی فرقے کے لوگ دوسرے مسلمانوں کا قتل جائز کیوں سمجھتے ہیں؟ علوی فرقے کے ماننے والے آج کل کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور ہم آپ کو علوی فرقے سے متعلق انتہائی اہم اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، علوی فرقہ اثنا عشریہ شیعوں کی ایک ذیلی شاخ ہے جسے ابتدائی طور پر نصیریہ کہا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے آپ کی شان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس حد تک غلو میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، جو اسلامی عقائد کے سراسر منافی اور شرک تھا۔ اس سنگین بدعت اور ارتداد کے پیش نظر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان افراد کو تنبیہ کی اور توبہ کا موقع دیا، لیکن جب انہوں نے اپنی گمراہی سے باز آنے سے انکار کیا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے آگ میں جلانے کی سزا مقرر کی۔ اس واقعے کی خبر جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ ہوتے تو ان افراد کو آگ میں نہ جلاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں سزا دینے سے منع فرمایا ہے۔ علوی فرقے کا پہلا سربراہ عبداللہ ابن سبا تھا، جو بنیادی طور پر یہودی تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یمن کے شہر صنعاء سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ظاہری طور پر اسلام قبول کیا۔ عبداللہ ابن سبا کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت میں کردار ادا کیا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حامی بنے۔ بعض تاریخی روایات میں انہیں شیعہ مذہب کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ پھر تقریباً 200 سال کے بعد محمد بن نصیر نمیری نام کے ایک شخص نے علوی فرقے کے عقائد و نظریات وضع کیے اور علوی فرقے کا نام تبدیل کر کے نصیری فرقہ رکھا۔ محمد بن نصیر نمیری امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اور ان کے بارے میں غلو پر مبنی عقائد رکھتا تھا۔ محمد بن نصیر نے امام نقی علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کیا اور خود کو ان کا نبی اور رسول قرار دیا۔ محمد بن نصیر کو فرقہ نصیریہ کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے، جس کا دوسرا نام علوی فرقہ کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے۔ علوی فرقے کے لوگ بنیادی طور پر شام کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ شام میں علویوں کی تعداد تقریباً 10 سے 15% کے درمیان ہے، اور یہ ملک شام میں بحیرہ روم کے ساتھ جڑی ساحلی پٹی پر آباد ہیں۔
خاص طور پر لازقیہ اور طرطوس شہروں میں۔ ملک شام کے علاوہ علوی برادری ترکی کے صوبے حتائی اور لبنان کے بعض علاقوں میں بھی موجود ہے۔ پاکستان اور بھارت میں علویوں کی موجودگی محدود ہے اور ان کی تعداد بہت کم ہے۔ پاکستان میں علویوں کی کوئی نمایاں برادری نہیں پائی جاتی اور بھارت میں بھی ان کی تعداد بہت قلیل موجود ہے۔ ان ممالک میں علویوں کی موجودگی زیادہ تر انفرادی یا چھوٹے گروپوں کی صورت میں موجود ہے، جن کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ علوی فرقے کے مقدس ترین مقامات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے علوی ائمہ کی یادگاروں سے جڑے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کے شہر نجف میں واقع ہے، جو علوی فرقے کے لوگوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات بھی کربلا میں واقع ہیں، جبکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مزار کاظمین اور امام علی رضا علیہ السلام کا مزار مبارک ایران کے مشہد میں واقع ہے۔ علوی فرقہ ان مقامات کی زیارت کے لیے مخصوص عقیدت رکھتا ہے۔ علوی شیعوں کا لباس عام شیعہ مسلمانوں کے مقابلے میں مختلف ہو سکتا ہے، جو زیادہ تر مقامی ثقافت اور مذہب کے مطابق ہوتا ہے۔ علوی مرد شلوار قمیض یا دشداشہ پہنتے ہیں، جبکہ خواتین اسلامی حجاب جیسے عبا یا برقع پہنتی ہیں۔ علوی لباس میں مذہب اور ثقافت کے اثرات واضح ہوتے ہیں اور ہر خاندان اپنی مخصوص لباس کی روایات رکھتا ہے۔ علویوں کے مشہور تہواروں میں عید غدیر، عاشوراء، عید فطر اور عید قربانی شامل ہیں۔ عید غدیر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی یاد دلاتی ہے، جبکہ عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ ان تہواروں میں علویوں کی مذہبی رسومات اور ائمہ کی یاد میں مجالس اور عبادات ہوتی ہیں۔ علوی فرقے کا ایک بنیادی گمراہ کن عقیدہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا مظہر یا خدا کہنا ہے، جو اسلامی عقیدہ توحید کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ علویوں کا ماننا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نور یا مظہر ہیں اور ان میں معاذ اللہ خدائی طاقت موجود ہے۔ بعض غالی علوی روایتوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی کائنات کی تخلیق کا ذریعہ ہے۔ بعض علوی فرقے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا۔ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی اصول توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، جو ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایسے غلو کرنے والوں سے سخت ناراض تھے۔ ان کے سامنے جب بعض لوگوں نے انہیں خدا کا درجہ دینے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سخت تنبیہ کی اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کے غضب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ علوی فرقے کے بعض عقائد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازق یعنی روزی دینے والا کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی اصول توحید کے خلاف ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق یعنی رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر واضح فرمایا ہے کہ وہی ہر مخلوق کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ کسی اور کو رازق کہنا یا سمجھنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ علوی روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اوقات رازق حقیقی کہا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا کا رزق ان کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی میں خدائی صفات موجود ہیں، جس میں رزق دینے کی طاقت بھی شامل ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور عظیم صحابی ہیں، لیکن انہیں خدا کی صفات دینا یا انہیں رازق ماننا صریح شرک اور کفر ہے۔ ایسا عقیدہ اسلام کی اصل بنیاد یعنی توحید کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ علوی شیعہ فرقے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے بارے میں بعض ایسے عقائد پائے جاتے ہیں جو اسلامی توحید کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ خاص طور پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نسل کو خدائی صفات دینا یا انہیں الوہیت میں شریک سمجھنا ایک باطل عقیدہ ہے۔ علوی شیعہ فرقے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کو معصوم اور خدائی صفات کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مطابق حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد آنے والے ائمہ معصوم ہیں اور ان میں خدائی صفات موجود ہیں، جیسے علم غیب، رزق دینے کی طاقت اور شفاعت کا اختیار وغیرہ۔ یہ عقیدہ اسلامی توحید کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی خدائی صفات دینا شرک کے مترادف ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کے لائق سمجھنا علوی شیعہ کا باطل عقیدہ ہے۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔
اور کسی بھی انسان یا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق سمجھنا شرک کے مترادف ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن فیکون کا مالک سمجھنا علوی شیعہ کا ایک اور باطل عقیدہ ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کے مترادف ہے۔ علوی شیعہ فرقہ اذان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شامل کرنے کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے، جو اہل سنت کے عقائد سے مختلف ہے۔ شیعہ اذان میں حی علی خیر العمل یعنی آؤ بہترین عمل کی طرف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جو اہل سنت کی اذان میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض شیعہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ بھی شامل کرتے ہیں، جو اہل سنت کی اذان کا حصہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے مطابق اذان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شامل کرنا ایک بدعت ہے، کیونکہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اہل سنت اذان میں حی علی خیر العمل اور اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور خدا کہنا علوی شیعہ کا ایک اور باطل عقیدہ ہے۔ ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو انہیں نور خدا بناتی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کے مترادف ہے، جو کہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ازلی ماننا علوی شیعہ کا باطل عقیدہ ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ میں علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا اہل سنت کے عقائد کے مطابق جائز نہیں۔ کلمہ طیبہ کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور ان میں کسی بھی اضافے کو بدعت سمجھا جاتا ہے۔ اہل تشیع میں علی ولی اللہ کا اضافہ کلمہ طیبہ میں کیا جاتا ہے، جو کہ ان کے عقائد کے مطابق ہے۔ علویوں اور عام شیعوں میں چند واضح فرق پائے جاتے ہیں جو ان کے عقائد، عبادات اور مذہبی رسومات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ علوی شیعوں میں خاص طور پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کی روحانیت اور ولایت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے بعد سب سے بلند مقام دیتے ہیں، جبکہ عام شیعہ اثنا عشریہ فرقے میں تمام اماموں کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ علوی فرقہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری امام مانتا ہے، جبکہ عام شیعہ اثنا عشریہ میں 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ ہے، جو آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ علوی شیعہ کے لوگ عام شیعوں کے مقابلے میں مخصوص عبادات اور رسومات کو اہمیت دیتے ہیں۔ مثلاً وہ بعض خفیہ دعائیں اور خاص قسم کی عبادات کرتے ہیں جو عام شیعہ فرقے میں شامل نہیں ہوتیں۔ علویوں کے قرآن کی تفسیر میں عام شیعہ فرقے سے مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے، جہاں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علوی ائمہ کی تعلیمات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، علوی فرقہ ایک اقلیت ہے جو خود کو اسلام سے منسوب کرتا ہے، لیکن ان کے عقائد اور عبادات اکثر اہل سنت اور شیعہ دونوں کے اسلامی اصولوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ علویوں کے ہاں روایتی نماز کا تصور موجود نہیں ہے، جیسا کہ اہل سنت اور شیعہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں نماز کو رسمی عبادت کی بجائے باطنی عقیدے اور عبادات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علوی فرقہ اکثر ظاہری عبادات کی بجائے باطنی اعمال اور فلسفیانہ نظریات پر زیادہ زور دیتا ہے، جو کہ اسلامی شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے۔ علوی عقائد میں کئی ایسے نظریات شامل ہیں جو قرآن و سنت کے صریح احکامات سے متصادم ہیں۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے متعلق علو کرنا اور حضرت امام علی علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پر فائز کرنا۔ اسلام میں نماز کی فرضیت ایک متفقہ عقیدہ ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک نماز دین کی بنیاد ہے اور اس سے انکار کرنے والے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ علوی شیعہ فرقے کے بعض افراد تناسخ ارواح کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ ان کے باطنی اور فلسفیانہ عقائد کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا ہے۔ علوی تصور کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح کسی اور جسم حتیٰ کہ جانور یا کسی اور مخلوق میں داخل ہو سکتی ہے جو اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق روح کو اس کے اعمال کی سزا یا جزا آخرت کی بجائے دنیا میں ہی مل جاتی ہے، جس میں قیامت، جنت اور جہنم کے اسلامی عقیدے کی نفی ہوتی ہے۔ علویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما یا امام مخصوص روحانی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی روح ایک خاص سلسلے کے تحت منتقل ہوتی ہے۔ اسلام میں تناسخ ارواح کا عقیدہ مکمل طور پر رد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے واضح احکامات کے خلاف ہے۔
قرآن مجید میں واضح ہے کہ انسان کو ایک ہی زندگی دی گئی ہے اور موت کے بعد اسے دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد انسان اپنی قبر میں قیامت تک رہے گا اور پھر اسے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ اسلامی تصور آخرت، حساب و کتاب اور حشر و نشر کی نفی کرتا ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد ہیں۔ الوی شیعہ کے تناسخ ارواح کے عقیدے کو علماء اسلام نے سختی سے باطل قرار دیا ہے۔ یہ عقیدہ دراصل غیر اسلامی مذاہب، جن میں ہندو مت اور بدھ مت وغیرہ شامل ہیں، ان سے متاثر ہے اور اسلام کی روح سے متصادم ہے۔ الوی شیعہ فرقے میں قیامت کے دن کا انکار یا اس کا باطنی اور فلسفی تعبیر کرنا ان کے گمراہ کن عقائد میں شامل ہے۔ الوی قیامت کو روایتی اسلامی طریقے کے برعکس دنیاوی اور روحانی تبدیلیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں، جس سے جزا و سزا، جنت و جہنم اور حشر و نشر کے اسلامی عقائد کی نفی ہوتی ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ لہٰذا قیامت کا دن آخری عدالت ہے جہاں انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ الوی عقیدہ قیامت کے دن پر ایمان کی اسلامی بنیادوں کے خلاف ہے۔ ان کا انکار گمراہی اور کفر کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے صریح دلائل کو رد کرتا ہے۔ حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار بھی الوی شیعہ کے باطل عقائد میں شامل ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان سے صریح انحراف ہے۔ الوی فرقہ حج اور زکوٰۃ کو ظاہری عبادات کی بجائے باطنی اور روحانی اعمال سے تعبیر کرتا ہے، جو اسلامی شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ حج کو ایک جسمانی عبادت کی بجائے محض روحانی سفر کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کو مالی عبادت کی بجائے دل کی پاکیزگی تک محدود کیا جاتا ہے۔ حج اور زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ان کا انکار دائرہ اسلام سے خروج ہے۔ اس حوالے سے الوی عقیدہ باطل اور گمراہی پر مبنی ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ فرشتوں کے وجود سے انکار الوی شیعہ کے ان گمراہ کن عقائد میں شامل ہے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے واضح احکامات کی نفی کرتا ہے اور ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن و سنت میں فرشتوں کے وجود، ان کی ذمہ داریوں اور ان پر ایمان کا حکم واضح ہے۔ الوی فرقے کے کچھ افراد فرشتوں کے وجود کو حقیقی ماننے کی بجائے اس کی باطنی یا علامتی تعبیر بیان کرتی ہیں۔ ان کے مطابق فرشتے مخلوق کے طور پر موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی عقل، روحانی قوت یا خیالی وجود کی علامت ہیں۔ یہ نظریہ قرآن و سنت کے واضح دلائل کے خلاف ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کی نفی کرتا ہے۔ الوی فرقے کے بعض لوگ خود کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں اور غیر الوی مسلمانوں کو کافر یا ناقص ایمان والا قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص عقائد و اعمال کو اسلام کی اصل سمجھتے ہیں اور ان سے اختلاف رکھنے والوں کو گمراہ یا کافر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصولوں جیسے رواداری اور وحدت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ الوی فرقہ قرآن کے مکمل ہونے کا انکار کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے مخصوص عقائد ہیں جن میں خفیہ تعلیمات شامل ہیں۔ یہ فرقہ اپنی شناخت اور خاص نظریات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے نظریات رکھتا ہے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ الوی شیعہ فرقہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ الوی شیعوں کے عقیدے میں نبی علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جو کہ صریحاً اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ الوی فرقہ عید غدیر کو دین کا سب سے بڑا تہوار مانتا ہے، جو اہل سنت کے عقائد سے مختلف ہے۔ عید غدیر کو شیعہ اور الوی فرقے امامت کے مخصوص تصور کے تحت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک یہ دن عام روایات کے مطابق باقی دنوں کی طرح ہے۔ عید غدیر کا خاص دن منانا اور اسے دین کا سب سے بڑا تہوار قرار دینا الوی عقیدے کا حصہ ہے۔ ناظرین، الوی فرقہ تقیہ کے نام پر جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے، جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ تقیہ کا مطلب ہے کہ ضرورت کے تحت مصلحتاً کسی بات کو چھپایا جائے یا جھوٹ بولا جائے تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ تاہم الوی فرقہ اس کے استعمال میں حد سے تجاوز کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا ہے، جسے اسلامی تعلیمات میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ الوی فرقہ معراج نبوی کی نفی کرتا ہے، جو کہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں تک تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی۔ الوی شیعوں کا اس واقعے کو قبول نہ کرنا اور اس کی حقیقت کو رد کرنا اسلامی تعلیمات کی بنیادی اصولوں سے احتراف ہے۔
الوی فرقے میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسم یا مظہر کا عقیدہ رکھنے کا باطل تصور پایا جاتا ہے، جو کہ اسلامی عقائد کے لحاظ سے سراسر باطل ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی صفات سے پاک ہے اور بے نیازی کا حامل ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر مشابہت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ الویوں کا اس قسم کا عقیدہ جو اللہ کے لیے جسمانی خصوصیات یا مظہر کا قائل ہو، شرک اور گمراہی کی واضح علامت ہے۔ الوی فرقہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر دین کو ناقص سمجھتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اہل سنت اور دیگر مسلمان فرقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مقام کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے بغیر دین کو ناقص قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل اور قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور کسی بھی انسان کو دین کی تکمیل کے لیے لازم نہیں سمجھا جاتا۔ شیعہ میں موجود الوی فرقہ اپنے رہنماؤں کو معصوم مانتا ہے، جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ مخلوقات میں صرف انبیاء کرام علیہم السلام عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ اہل سنت اور دیگر مسلمان فرقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم سمجھتے ہیں، لیکن کسی امام یا رہنما کو معصوم قرار دینا شرک کے قریب ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ محدود انسانی صفات کو شریک ٹھہرانا ہے۔ الوی فرقہ اولیاء کو نبیوں کے برابر درجہ دیتا ہے، جو اسلامی عقائد کے مطابق درست نہیں ہے۔ اسلام میں صرف نبیوں کو وحی اور معصومیت کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ اولیاء کو نبیوں کے برابر قرار دینا شرک اور گمراہی کی علامت ہے۔ الوی فرقے کے لوگ خاص طور پر مزارات پر تہوار مناتے ہیں۔ ان کے مشہور مزاروں میں حضرت امام علی علیہ السلام کا مزار، کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت غازی عباس کا روضہ مبارک، اور جنت البقیع قبرستان میں مزار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں۔ الوی فرقہ دین کے بنیادی عقائد کو خفیہ رکھنے کا عقیدہ رکھتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں بنیادی عقائد جیسے توحید، ختم نبوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اہم امور کو چھپانا یا مخفی رکھنا منع ہے۔ الوی فرقے میں مخصوص عقائد کو عام لوگوں سے چھپانے کا رجحان پایا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دین کے بنیادی اصولوں کو ہر مسلمان کے سامنے واضح اور قابل قبول ہونا چاہیے تاکہ صحیح اسلام کی معرفت ہو۔ الوی فرقہ دیگر مسلمانوں کو نجس قرار دیتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں کسی بھی مسلمان کو نجس قرار دینا، خواہ اس کا عقیدہ مختلف ہو، حرام اور گمراہی ہے۔ قرآن و سنت میں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے، ان کے لیے ناپسندیدہ الفاظ استعمال کرنے یا ان کو نجس قرار دینے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کے درمیان برابری کا درس دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ناظرین، الوی فرقہ اپنے رہنماؤں کو خطا سے پاک اور معصوم مانتا ہے، جو کہ اسلامی عقائد کے منافی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رہنمائی دی اور جن سے کوئی خطا ممکن نہیں۔ باقی تمام انسان بشمول اولیاء اور رہنما بشری خطاؤں اور غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں۔ الوی فرقہ شریعت کو صرف عام مسلمانوں کے لیے مخصوص سمجھتا ہے۔ اسلام میں تو شریعت کا نظام سب مسلمانوں کے لیے یکساں ہے، اور اس میں کسی بھی خاص گروہ یا فرقے کے لیے تخصیص نہیں کی گئی۔ شریعت میں تمام مسلمانوں کو یکساں طور پر ہدایت دی گئی ہے، اور اس میں کسی بھی شخص یا فرقے کو استثناء دینا درست نہیں۔ الوی فرقے کا یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے شریعت کی یکسانیت کو مد نظر رکھتا ہے۔ الوی فرقہ اکثر آخرت کی بجائے دنیاوی زندگی پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اسلام میں دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کے لیے تیاری کا ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت میں بار بار انسانوں کو دنیاوی زندگی کی نزاکت اور آخرت کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے، جہاں اعمال کا حساب دینا ہوگا، جبکہ دوسری طرف الوی فرقے کا دنیاوی زندگی پر زیادہ زور دینا، جبکہ آخرت کے اہم عقائد کو نظر انداز کرنا اسلامی اصولوں کی سراسر خلاف ہے۔ الوی فرقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کے اقرار کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اہل سنت اور دیگر مسلمانوں کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور کوئی بھی انسان وحی کا حامل نہیں ہو سکتا۔ وحی کا دروازہ صرف قرآن و سنت کے ذریعے بند ہو چکا ہے۔ الوی فرقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے عقیدے کو رکھتا ہے، جو کہ اسلامی عقائد میں واضح اختلاف پیدا کرتا ہے اور اہل سنت کے عقیدے سے متصادم ہے۔ الوی فرقہ مرنے کے بعد جسمانی زندگی کا انکار کرتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں موت کے بعد جسمانی زندگی اور قبر میں عذاب یا راحت کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔
الویوں کا یہ عقیدہ کہ جسمانی زندگی کا انکار کرتے ہیں یہ غلط اور غیر اسلامی ہے۔ الوی فرقے کا مرنے کے بعد جسمانی زندگی کا انکار اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، جو کہ قرآن و سنت کے واضح دلائل کے خلاف ہے۔ الوی فرقہ حرام و حلال کے قوانین کو خود ساختہ بنانے کا عقیدہ رکھتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اسلام میں حلال و حرام کے قوانین قرآن و سنت کے ذریعے مقرر کیے گئے ہیں، جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ الوی فرقہ ان قوانین میں اپنی خواہشات اور خود ساختہ اصولوں کو شامل کرتا ہے، جو اسلامی شریعت سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ الوی فرقہ خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین بتاتا ہے، جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے، اور یہ امت مسلمہ میں تفرقہ اور گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسلام میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے حلال و حرام کا تعین ہوتا ہے۔ ناظرین، الوی فرقہ دنیاوی معاملات میں شریعت کی نفی کرتا ہے، جو کہ سراسر اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے۔ اسلام نے نہ صرف عبادات بلکہ زندگی کی تمام گوشوں بشمول معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی معاملات کے لیے شریعت کے اصول دیے ہیں۔ الوی فرقہ دنیاوی امور میں اپنی مرضی اور شخصی خیالات کو اہمیت دیتا ہے، جس سے شریعت کا بنیادی مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ الوی فرقے کے لوگ دنیاوی امور میں شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی عقل و خواہش کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہیں۔ اسلام دنیاوی زندگی کے ہر پہلو کے لیے مکمل ضابطہ دیتا ہے۔ الوی فرقہ قرآن مجید کی باطنی تفسیر پر زور دیتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اہل سنت اور دیگر مسلم فرقے قرآن کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی تفسیر کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن باطنی تفسیر کو اتنی اہمیت دینا کہ اس سے شریعت کے واضح احکام اور اصولوں کو نظر انداز کیا جائے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ الوی فرقے میں باطنی تفسیر کا مطلب مختلف رازوں اور خفیہ معانی کو قرآن مجید کے ظاہری معنی سے زیادہ اہمیت دینا ہوتا ہے، جو اکثر شرعی احکام کے خلاف جاتا ہے۔ الوی فرقہ ظاہری شریعت کو بیکار سمجھتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اہل سنت اور دیگر مسلمان فرقے ظاہری شریعت کو مکمل طور پر اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ شریعت کے ظاہری احکام ہی معاشرتی، مذہبی اور فردی زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ الوی فرقے میں شریعت کے ظاہری احکام کو نظر انداز کر کے صرف باطنی یا روحانی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جو کہ اسلامی اصولوں سے سراسر انحراف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تمہیں رسول نے دیا ہے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ الوی فرقہ شریعت کے ظاہری پہلوؤں کو نظر انداز کر کے باطنی تعلیمات پر زیادہ زور دیتا ہے، جس سے دین کے بنیادی اصول متاثر ہوتے ہیں۔ محمد بن نصیر النمیری نصیری یا الوی فرقے کے بانی تھے۔ وہ شیعہ کے ایک اہم مذہبی رہنما اور مذہبی نظریات کے بانی تھے، جنہوں نے شیعہ اسلام کے کچھ عقائد کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک نیا فرقہ تشکیل دیا۔ محمد بن نصیر النمیری کا تعلق 9ویں صدی کے وسط سے تھا، اور وہ اسلامی تاریخ کے ایک پیچیدہ دور میں سرگرم تھے، جب شیعہ مسلمانوں میں مختلف عقائد اور گروہ موجود تھے۔ ان کی پیدائش عراق کے علاقے میں ہوئی، لیکن بعد میں وہ شام میں مقیم ہو گئے۔ ان کے عقائد کی بنیاد امام علی علیہ السلام کی روحانیت اور مقام پر تھی، اور انہوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ امام علی کو ایک خاص روحانی مقام حاصل ہے۔ محمد بن نصیر النمیری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی تقدیس پر زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی حیثیت دوسرے تمام مسلمانوں سے ممتاز ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ بھی پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد کے اماموں کی تقدیس اور روحانیت ایک پوشیدہ حقیقت ہے، جسے عام مسلمان سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے پیروکاروں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ حضرت علی اور ان کی نسلوں میں ایک خاص روحانی تقدس اور علم چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے نصیری، جو بعد میں الوی فرقہ کہلایا، اس کا آغاز کیا، جو شیعہ اثنا عشریت سے مختلف تھا۔ نصیری فرقے نے بعض شیعہ عقائد کو قبول کیا، لیکن ان میں باطنی اور روحانی تشریحات پر زور دیا جو عام مسلمانوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ محمد بن نصیر النمیری کے عقائد نے شام اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک نئی کمیونٹی کی تشکیل کی۔ ان کے پیروکاروں نے ان کے عقائد کو برقرار رکھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرقہ مضبوط ہوا۔ ان کے نظریات آج تک الوی فرقے کی بنیاد کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو خاص طور پر شام میں اہم سیاسی اور سماجی قوت بن چکا ہے۔ محمد بن نصیر النمیری کی شخصیت اور عقائد نے نہ صرف مذہبی سطح پر بلکہ سیاسی اور سماجی طور پر بھی اثرات ڈالے ہیں، خاص طور پر شام میں الویوں کے سیاسی اثرات کے حوالے سے۔ ان کی تعلیمات نے ایک نیا مذہبی ڈھانچہ تشکیل دیا، جو آج بھی الوی اور نصیری فرقے کی پہچان کے طور پر موجود ہے۔ ترکی اور لبنانی الویوں میں کچھ بنیادی فرق ہیں جو ان کے تاریخی پس منظر،
ثقافت، مذہبی عقائد اور سماجی حالات سے جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں گروہ علوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی شناخت اور رسوم میں بعض فرق پائے جاتے ہیں۔ ترکی کے علویوں کو علوی یا علاوی کہا جاتا ہے، اور یہ ترکی کے مرکزی اور مشرقی علاقوں خصوصاً اناطولیہ کے کچھ حصے میں آباد ہیں۔ ان کا عقیدہ شیعہ اسلام کی ایک ذیلی شاخ سے جڑا ہوا ہے، لیکن ان کے عقائد میں کچھ منفرد خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ لبنان کے علوی بیشتر ملک کے شمالی اور ساحلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً طرابلس اور بنیسا کے ارد گرد۔ لبنانی علوی زیادہ تر مذہبی طور پر شیعہ اثنا عشریہ کے قریب ہیں، لیکن ان کی مذہبی شناخت بھی بعض انوکھے پہلوؤں پر مبنی ہے۔ ترکی میں موجود علویوں کے عقائد میں تصوف، روحانیت اور باطنی علم کا زیادہ دخل ہے۔ ان کے عقائد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیس اور اہل بیت کے ساتھ خاص عقیدت ہے، لیکن وہ عموماً شیعہ اثنا عشریہ کے اصولوں کی پیروی نہیں کرتے۔ ترکی علویوں کی عبادات اور رسومات میں مخصوص طرز کی جمعہ کی نماز، ہفنیہ اور جشن نوروز شامل ہیں، جو شیعہ اسلامی رسوم سے کچھ مختلف ہیں۔ لبنانی علویوں کے عقائد شیعہ اثنا عشریہ کے قریب ہیں، اور وہ اہل بیت کی تقدیس اور امام علی علیہ السلام کے خلاف کسی بھی قسم کی بے ادبی کو ناپسند کرتے ہیں۔ لبنان میں علویوں کی عبادات میں جمعہ کی نماز، عید میلاد النبی اور عید غدیر جیسی شیعہ مذہبی عیدیں بھی شامل ہیں، جو ترک علویوں کی عبادات سے زیادہ شیعہ رسومات کے قریب ہیں۔ ترکی میں علویوں کی شناخت نے تاریخی طور پر سیاسی اور سماجی مسائل کا سامنا کیا ہے۔ وہ ترکی کے سنی مسلمانوں کے مقابلے میں ایک اقلیتی گروہ ہیں، اور ان کی ثقافت میں آزاد خیال اور ترقی پسند نظریات کی اہمیت ہے۔ ترکی کے علویوں نے عموماً سیکولر حکومت کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اور وہ مذہب کو ریاستی معاملات سے علیحدہ رکھنے کی حمایت کرتی ہیں۔ لبنان میں علوی زیادہ تر سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان ایک اقلیتی گروہ کے طور پر موجود ہیں۔ لبنانی علویوں نے بھی سیاست میں اپنے اثرات کو بڑھایا ہے، اور بعض اوقات ان کے سیاسی اتحاد شیعہ گروہ حزب اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لبنان میں علویوں کے لیے سماجی لحاظ سے کچھ تحفظات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لبنان کے سیاسی منظرنامے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ترکی میں علویوں کا سیاسی اثر و رسوخ محدود رہا ہے، کیونکہ وہ تاریخی طور پر سنی اکثریتی معاشرے میں ایک اقلیتی گروہ کے طور پر شناخت رکھتے ہیں۔ تاہم ترکی کے علوی عوام نے مختلف ادوار میں آزادی، سیکولرزم اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ لبنان میں علویوں کا سیاسی اثر و رسوخ زیادہ محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر ان کی قربت شیعہ سیاسی جماعت حزب اللہ کے ساتھ۔ لبنان میں علوی گروہ کا سیاسی طور پر شیعہ فرقے کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اور وہ شام کے حکومتی نظام کے ساتھ بھی روابط رکھتے ہیں۔ علوی فرقے کا شام میں اقتدار حاصل کرنے کا عمل پیچیدہ اور تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یہ واقعہ 20ویں صدی کے آخر میں، خاص طور پر 1970 کی دہائی میں اس وقت کے سیاسی حالات، فوجی انقلاب اور فرقہ وارانہ کشمکش سے جڑا ہوا ہے۔ شام میں 20ویں صدی کے وسط تک سیاسی عدم استحکام اور فوجی انقلابوں کا سلسلہ جاری تھا۔ سن 1940 میں فرانس کے استعمار کے خاتمے کے بعد شام میں کئی فوجی حکومتیں آئیں اور گئیں۔ سن 1963 میں باعث پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کیا اور ملک میں سوشلسٹ اور قوم پرستی کی پالیسیوں کا آغاز کیا۔ تاہم باعث پارٹی کے اندر مختلف فرقوں کے درمیان طاقت کی لڑائی جاری تھی، جس میں علویوں، سنیوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے درمیان تناؤ بڑھ رہا تھا۔ سن 1970 میں حافظ الاسد، جو کہ ایک علوی شیعہ تھے اور اس وقت کے وزیر دفاع تھے، انہوں نے فوجی بغاوت کی قیادت کی۔ اس بغاوت کا مقصد باعث پارٹی کی اندرونی کشمکش کو ختم کرنا اور شام کے اقتدار پر مکمل قبضہ کرنا تھا۔ حافظ الاسد نے اپنے سیاسی مخالفین کو شکست دی اور ملک میں اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1971 میں صدر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ حافظ الاسد کے صدر بننے کے بعد علوی فرقے کو شام کی سیاسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ میں اہم مقام حاصل ہوا۔ اس کے بعد حافظ الاسد نے اپنی حامیوں کو اہم ریاستی اداروں، فوج اور سیکیورٹی اداروں میں تعینات کیا۔ علویوں کی وفاداری اور اسد کی حکومت کی حمایت نے انہیں ایک مضبوط سیاسی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ الاسد نے دیگر اقلیتی گروہوں اور سنیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک حکمت عملی اپنائی تاکہ اپنے اقتدار کو مستحکم کیا جا سکے۔ علویوں کے اقتدار میں آنے کے بعد شام میں فرقہ وارانہ سیاست مزید پیچیدہ ہو گئی۔ حافظ الاسد کی حکومت نے علویوں کو فوجی اور سیکیورٹی کے محکموں میں بڑی تعداد میں تعینات کیا، جس سے یہ تاثر ملا کہ حکومت علویوں کے زیر اثر ہے۔ اس کے نتیجے میں سنی اکثریتی طبقے میں حکومت کے خلاف ناراضگی بڑھ گئی، خاص طور پر 1980 کی دہائی میں جب شام میں احتجاجی تحریکیں اور فرقہ وارانہ جھگڑے فساد شدت اختیار کر گئے۔ سن 2000 میں حافظ الاسد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ بشار الاسد نے اپنے والد کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور علوی فرقے کو اپنے اقتدار کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا۔ بشار الاسد نے سنی اکثریتی طبقے کو حکومت میں شامل کرنے کی کوشش کی،
لیکن الویوں کی گرفت مضبوط رہی، خاص طور پر فوج اور سیکیورٹی اداروں میں۔ سن 2011 میں شام میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جس دوران الویوں کو حکومت کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے شدید تنقید اور حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سنی اپوزیشن اور دیگر مسلح گروہ الویوں کو حکومت کی حمایت کرنے والے سمجھتے تھے اور ان کے خلاف شدید احتجاج اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ بشار الاسد کی حکومت نے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے الویوں کی وفاداری پر انحصار کیا اور کئی سالوں تک خون ریز جنگ جاری رہی۔ الوی فرقے نے شام میں اقتدار سن 1970 کی دہائی میں حافظ الاسد کے ذریعے حاصل کیا اور اس کے بعد سے ان کا سیاسی اثر و رسوخ شام کی حکومت کے تمام اہم اداروں میں قائم رہا۔ الویوں کے اس اقتدار کو بشار الاسد کے دور میں مزید مستحکم کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی شام میں فرقہ وارانہ کشمکش اور خانہ جنگی کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی، جس کا الویوں کو خاص طور پر سنگین اثرات کا سامنا